اور میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ میری ماں کا جو ایمان ہے میں اس پہ ایمان لے کے آؤں گا۔ ساحل، آج تم اپنی ماں کی محبت میں کہہ رہے ہو کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں، حالانکہ 4 سالوں تک تم نے اسلام کو بدنام کیا ہے، برا بھلا کہا ہے، مسلمانوں کو سب سے بڑا اندھ وشواسی کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اور پوری دنیا کو یہ بتانے کی ناکام کوشش کی ہے کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے، اور آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے جو کچھ کہا اسلام کے بارے میں مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے بہت برا کیا۔ یعنی محض 4 سالوں میں تم اپنی بات سے پھر گئے، چاہے وجہ کچھ بھی ہو، ماں وجہ ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن تم اپنے دعوے پر قائم نہیں رہ سکے۔ اور یہ 3 لوگ کشمیر میں ان کو 4 لاٹھیاں پڑی، اپنے دعوے سے پھر گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے اسلام کے بارے میں جو کچھ کہا ہمیں نہیں کہنا چاہیے تھا، اور انہوں نے اس پر معافی بھی مانگی۔ ہم نے لال چوک پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی جس میں ہمارے دوارا جو ہے شاید ہمارے یہاں کے استھانیہ لوگوں کی بھاونائیں آہت ہوئی ہیں، اس میں ہمارے دوارا کچھ ایسی باتیں کہہ دی گئی جن کو نہیں کہا جانا چاہیے تھا، اس کا ہمیں افسوس ہے اور ہم اس کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ میرا نام سلیم احمد ہے اور میں بھی اسی طرح سے ایک مسلم ٹائپ ہوں، اور ہم واقعی میں اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے شبد جو ہے وہ کسی بھی طرح سے صحیح نہیں تھے۔ بے شک ہمارا موٹیو اچھا ہو، بے شک ہمارا کام اچھا ہو، لیکن جو ہمارے اس ویڈیو کے اندر شبد آئے ہیں وہ یہاں کے لوگوں کو آہت کر گئے، یہاں کے مسلم بھائیوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ ان کے خلاف ہیں، تو ہم اس چیز کی معافی چاہتے ہیں، سچے دل سے معافی چاہتے ہیں۔ جی، میرا نام احسان ہے، میں لونی غازی آباد سے ہوں، اور جیسا بھائیوں نے کہا ہے وہی چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا اور اس ویڈیو میں ہم نے جو باتیں کہی ہیں وہ حقیقت میں ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ وہ ہماری غلطی تھی۔ ہم معافی چاہتے ہیں سبھی مسلم بھائیوں سے جو ہمارے بھائی ہیں کشمیر کے اندر۔ تو ایک بندہ اپنی ماں کی بھاوناؤں میں بہہ کر اپنے دعوے سے پھر گیا، اور یہ 3 لوگ محض 4 لاٹھیاں کھانے کے بعد اپنے دعوے سے پھر گئے۔ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، پوری قوم آپ کی دشمن ہو گئی، اور دھیرے دھیرے یہ دشمنی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے اور ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک ظلم برداشت کرتے رہے۔ ظلم و ستم کی یہ ایک لمبی داستان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے پرچار پرسار کے لیے طائف گئے اور وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ پہلی بات تو یہ کہ وہاں کے لوگوں نے مانا نہیں، الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ وہاں کے بدماش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم مبارک خون سے لہو لعان ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اتنا خون بہا کہ آپ جو جوتا پہنے ہوئے تھے وہ خون سے بھر گئے، اور آپ کے پاؤں مبارک خون کی وجہ سے جوتے سے چپک گئے۔ لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بد دعا نہیں نکلی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رب العالمین، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اتنے ظلم کے باوجود بھی آپ اپنے نبی ہونے کے دعوے سے پھرے نہیں، بلکہ آپ اپنے دعوے پر قائم رہے، جمے رہے، ڈٹے رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اتنے ظلم ہونے کے باوجود آپ اپنے دعوے پر جمے رہے، ڈٹے رہے، پیچھے نہیں ہٹے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ اور تمہارا حال یہ ہے کہ ایک تو ماں کی بھاوناؤں میں بہ کر اپنے دعوے سے پھر گیا محض 4 سالوں میں، حالانکہ تمہارے پاس اندھ بھکتوں کی ایک بہت بڑی فوج تھی، اور یہ 3 لوگ محض 4 لاٹھی کھا کر اپنے دعوے سے پھر گئے۔
تو رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم سچے اللہ کے نبی تھے کہ اتنا ظلم برداشت کرنے کے باوجود بھی آپ نے نبوت کا دعویٰ کا انکار نہیں کیا، بلکہ اپنے دعوے پر جمے رہے، ڈٹے رہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی کہ آپ اللہ کے سچے نبی تھے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے تھے۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔